मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त और काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फिरौन के बारे में कि फिरौन कौन था और किसकी औलाद में से था और फिरौन को फिरौन क्यों कहा जाता है, और फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था, और ये फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बना दिया, और फिर किस तरह फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान और अहादीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फिरौन था, इसका नाम वलीद बिन मुसब या मुसब बिन रयान था, और बाज मुअर्रिखीन ने इसका नाम काबूस भी तहरीर किया है। प्यारे दोस्तों, फिरौन बदबख्त का ताल्लुक कबीला किब्तिया से था और इसकी उम्र तकरीबन 400 साल थी, और इस 400 साल की उम्र में ना तो ये कभी बीमार हुआ और ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ, और ना ही कोई शख्स और दुश्मन इस पर गालिब आया। प्यारे दोस्तों, इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था और इसी वजह से यहूदो नसारा इसे काबूस कहा करते थे। फिरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर इसकी मुलाकात हामान नामी एक शख्स से हुई। देखते ही देखते इन दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चुनाचा उस वक्त ये दोनों बदबख्त काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गए, और उन दिनों में शहर के अंदर खरबूजे की खरीदो फरोख्त का काम ज्यादा था। इस तरह ये दोनों एक खरबूजे वाले ताजिर के पास गए और उससे काम मांगा। चुनाचा उस वक्त ताजिर ने इनसे कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार जाकर बेच आओ। जब ये माल तुम बेच आओगे तो उसके इवज मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। तो उस वक्त ताजिर की ये बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में फरोख्त कर आता हूँ। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चुनाचा फिरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहां जाकर फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। उस वक्त दुकानदारों ने फिरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और बेचने के बाद उसकी रकम अदा करते हैं, और यहाँ का यही दस्तूर है। चुनाचा दुकानदारों की ये बात सुनकर फिरौन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर इसी वादे पर वो सामान फरोख्त करके वापस चला आया, और वापस आकर खरबूजे के मालिक यानी ताजिर से आकर कहने लगा कि ये काम मुझे पसंद नहीं, और इतना कहकर फिरौन वहां से चला गया। अब फिरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिससे फिरौन ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत कमा सके। इसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार के अंदर चला गया और उसकी खिदमत में जाकर दरखास्त पेश करने लगा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है और मैं खाने पीने से भी आजिज हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत के इसी शहर में बतौर फिदवी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनाचा उस वक्त फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने फिरौन से सवाल किया कि तू कौन सा काम चाहता है। चुनाचा बादशाह की ये बात सुनकर फिरौन बोला कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दारोगी दे दी जाए और उसके बदले में कुछ रकम फदिये के तौर पर मैं शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और बाकी रकम अपने पास रखा करूंगा, और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना होगा। ये बात सुनकर उस वक्त के बादशाह ने फिरौन को मिस्र के एक कब्रिस्तान की दारोगी दे दी। चुनाचा कब्रिस्तान की दारोगी मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आता है जो अपने मुर्दों को दफन करता है। प्यारे दोस्तों, इस साल कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि पूरे मिस्र में एक खौफनाक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फिरौन ने जब ये देखा तो उसने हर लाश के बदले उनके वारिसान से एक एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया, और इस तरह थोड़े ही दिनों में फिरौन के पास बहुत सारा माल जमा हो गया। इतना ज्यादा माल आने के बाद फिरौन ने सोचा
کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی لے لی جائے۔ لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے مقربان بادشاہ کو کچھ پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستانوں کی داروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا مال جمع کرواتا، اور فرعون کے اس فعل سے بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا، اور اپنی جہالت کے سبب بادشاہ مصر فرعون کو عزت و مرتبہ دینے لگا۔ چنانچہ اس وقت اتفاقاً اللہ کی رضا سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور کیونکہ اس وقت فرعون بادشاہ مصر کا بہت زیادہ مقرب بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ چنانچہ اس طرح اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھے اپنا خدا مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہو گیا، اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے تمام مخلوق کو اپنے ہاتھوں میں لے لو اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے، اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کی کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ حامان نے سوچ بچار کے بعد یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام تر مصریوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ درخواست سن کر قبول کر لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصر کے لوگوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر معاف ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے بھی ہم نے سرکار عالی میں درخواست کی ہے، اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کا یہ اعلان سن کر مصر کی عوام بہت خوش ہوئی، اور مصر کے تمام غریبوں اور مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی، اور چند روز میں مصر کا بادشاہ قضائے الہی سے وفات پا گیا۔ چنانچہ اس وقت کے مرنے والے بادشاہ کا کوئی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے دن مصر کے تمام تر عالم، فاضل، قاضی، مفتی، امراء و غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے، اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر بے سروپا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں کو معاف کروایا تھا، اور ان کے اخراجات کا 3 برس کا پیسہ اپنے پاس سے خزانے میں جمع کروایا تھا۔ اسی لیے مصر کے تمام تر لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے، اور فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے فرعون کو مصر کے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا انسان ہے اور ہماری رعایا کا بہت خیال رکھے گا، اور اس طرح فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا، تو اس نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ مجھے مصر کے تمام تر لوگ اپنا خدا ماننے لگیں اور میری عبادت کرنے لگیں۔
اس وقت حامان بدبخت نے فرعون ملعون کو مشورہ دیا کہ مصر کے اندر یہ حکم جاری کیا جائے کہ جتنے بھی مصر کے اندر علماء اور فضلہ دین کی تدریس کر رہے ہیں وہ تمام دین کی تدریس کو ختم کر دے، تاکہ آہستہ آہستہ یہ لوگ دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بالکل بے خبر ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی نسل دین اور دنیا کی تعلیم سے بالکل بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر دین اور تدریس کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا۔ اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ مصر میں کوئی بھی شخص درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور فرعون کے اس حکم سے مصر کے لوگوں نے قتل کا سن کر دین و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا، اور اس طرح مصر کے لوگوں نے بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح دین و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ ذوالجلال کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے چال چلی اور حکم جاری کیا کہ مصر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ کثیر تعداد میں تھے انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی، اور اس طرح یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور یہ الفاظ مصر کے لوگوں کے کانوں تک پہنچائے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ملتا ہے کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا اور سب سے بلند اور بڑا۔ پیارے دوستوں، اس طرح کئی سال تک لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ اس طرح فرعون کا یہ حکم ملتے ہی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قبطی قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ دوسرا کوئی بھی فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم ایک واحد قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور بقایا لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے، اور اس وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی، اور اسی طرح فرعون ان کو ذلیل کرتا اور ان سے بھاری بھرکم کام کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you for watching my video and please don't forget subscribe my channel.